شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اہل ایمان کی بات تو صرف یہ ہوتی ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں تو وہ یہی کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ جو اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کریں، اللہ سے ڈریں، اس کی نافرمانی سے بچیں، وہی کامیاب ہیں۔ یہ منافق اللہ کے نام کی کڑی کڑی قسمیں کھاتے ہیں۔ اگر آپ ان کو حکم دیں تو یہ ضرور گھروں سے نکلیں گے۔ ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت تو معروف ہی ہے، بے شک اللہ باخبر ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ کہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم منہ پھیرو تو رسول پر اس چیز کی ذمہ داری ہے جس کا اس پر بوجھ ڈالا گیا ہے، اور تم پر اس چیز کی ذمہ داری ہے جس کا تم پر بوجھ ڈالا گیا ہے۔ اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول تو صرف واضح طور پر پہنچا دینے کا ذمہ ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا، جس طرح اس نے ان لوگوں کو بنایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ان کے لیے اس دین کو قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کے خوف کو کچھ عرصہ بعد امن سے بدل دے گا۔ بس وہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کریں تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو، شاید تم پر رحم کیا جائے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے تم ان کو زمین میں اللہ کو عاجز کر دینے والے نہ سمجھو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم سے اجازت لیا کریں وہ مملوک جن کے تم مالک ہو، اور وہ بچے جو بھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں، 3 اوقات میں، فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر کو جب تم اپنے کپڑے اتارتے ہو قبلہ کے لیے، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہارے لیے پردے کے اوقات ہیں، اس کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، تم ایک دوسرے کے پاس بار بار آنے جانے والے ہو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات بیان کرتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اسی طرح سے اجازت لیا کریں جس طرح ان سے پہلے ان کے بڑے اجازت لیتے ہیں۔ اس طرح اللہ اپنے ارشادات تمہارے لیے بیان کرتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور بیٹھی ہوئی عورتیں جو نکاح کی امیدوار نہیں، اگر وہ اپنی چادریں اتار لیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ وہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں، لیکن اگر وہ بھی اس سے بچے تو ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے کسی اندھے پر اور لنگڑے پر اور مریض پر کہ کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تم پر کہ اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی چابیوں کے تم مالک ہو، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ تم پر اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ، البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو۔ دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی، بڑی بابرکت اور پاکیزہ۔ اس طرح تمہارے لیے اللہ تعالیٰ اپنی آیات بیان کرتا ہے، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ مومن تو بس وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر دل سے ایمان لائے، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر اس کے ساتھ ہوں تو نہ جائیں یہاں تک کہ اس سے اجازت لے لیں۔ اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ بس جب اپنے کسی کام کے لیے تم سے اجازت مانگیں تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ مسلمانوں، رسول کو اپنے درمیان بلانے کو تم ایک دوسرے کو آواز دینے کی طرح نہ بنا لو۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کے آڑے
لے کر کھسک جاتے ہیں۔ تو جو لوگ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی فتنہ نہ آ پہنچے یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ خبردار رہو، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، وہ جانتا ہے جس روش پر بھی تم ہو، اور جس دن لوگ اس کی طرف واپس لائے جائیں گے تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے تھے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الفرقان مکی سورت ہے۔ بڑا بابرکت ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا ہے تاکہ تم تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا ہو، اور جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ مقرر کیا، مگر لوگوں نے اس کے سوا ایسے معبود بنا لیے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اپنے لیے بھی کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ نفع کا، اور جو نہ موت کا اختیار رکھتے ہیں، نہ زندگی کا، اور نہ مرنے کے بعد اٹھانے کا۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ فرقان ایک من گھڑت چیز کے سوا کچھ نہیں جسے اس شخص نے خود گھڑ لیا ہے، اور اس کام پر کچھ دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔ بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ اتر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جنہیں اس شخص نے کسی سے لکھوا لیا ہے اور وہ اسے صبح شام سنائی جاتی ہیں۔ اے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو اسے نازل کیا گیا ہے اس نے جو آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہے، بے شک وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ انہوں نے کہا ہے یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہیں اس کی طرف کوئی فرشتہ نازل کیا گیا جو اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرانے والا ہوتا، یا اس کی طرف کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی کھاتا۔ اور ظالموں نے یہ بھی کہا ہے کہ تم لوگ تو محض ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگے ہوئے ہو، دیکھو یہ تمہارے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں اور پھر ایسے بہکے ہیں کہ کوئی راہ نہیں پا سکتے۔ بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بھی بہتر چیزیں بنا دے، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اور تمہارے لیے محلات بنا دے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ قیامت کو جھٹلا چکے ہیں، اور جو قیامت کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور جب ان کو دور سے دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے، اور جب یہ اس میں ایک تنگ جگہ پر جکڑ کر پھینکے جائیں گے تو وہاں اپنی موت کو پکاریں گے، تو ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ ان سے کہو کیا یہ انجام بہتر ہے یا وہ ابدی جنت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، جو ان کے لیے جزا اور آخری ٹھکانہ ہوگی، اس میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تیرے رب کے ذمہ ایسا وعدہ ہے جس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ جس دن وہ ان لوگوں کو جمع کرے گا اور ان معبودوں کو بھی جن کی اللہ کے سوا عبادت کر رہے ہیں، تو ان سے کہے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ سے بھٹک گئے تھے؟ وہ کہیں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہمارے لیے تو یہ مناسب ہی نہ تھا کہ آپ کے سوا دوسروں کو اپنا سرپرست بناتے، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سر و سامان دیا، یہاں تک کہ یہ نصیحت کو بھول گئے اور یہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ یوں وہ تمہاری ان باتوں کو جھٹلا دیں گے جو تم کہہ رہے ہو، پھر تم نہ عذاب کو ٹال سکو گے نہ کہیں سے مدد حاصل کر سکو گے، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے گا اسے ہم بڑے سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے ہیں وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے، کیا تم صبر کرتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔